یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے با برکت مہینے۔ الحمدللہ یہ پروگرام لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں، اور اس میں با برکت مہینوں میں کی جانے والی عبادات اور ان مہینوں میں کیے جانے والے با برکت اعمال ہم آپ کے نظر کرتے ہیں۔ اس پر کچھ احادیث، آیات، بزرگان دین کے انداز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعبان المعظم کا پیارا پیارا مہینہ جاری و ساری ہے، اور ان قریب بڑا ہی با برکت مہینہ رمضان المبارک یہ ہمارے درمیان آن پہنچے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں عبادت کا اجر و ثواب بہت بڑھا دیتا ہے۔ جی ہاں، ماہ رمضان کی برکتوں کے تو کیا کہنے ہیں کہ ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ابھی سے ماہ رمضان کی تیاری کریں، اور یہ جو مہینہ ہے ماہ شعبان، یہ بھی برکت والا مہینہ ہے۔ اس کو آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس کو ماہ درود و سلام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بڑے ہی بابرکت لمحات الحمدللہ ہمارے درمیان جو ہے رواں دواں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان ایام کی، ان لمحات کی قدر نصیب فرمائے۔ اور جو کہا گیا کہ رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس بیج کو پانی دینے کا مہینہ، آب پاشی کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان فصل رحمت کاٹنے کا مہینہ ہے، تو وہ بڑا ہی نادان ہے کہ جس نے ماہ رجب میں عبادت کا بیج نہ بویا۔ جب عبادت کا بیج ہی زمین کے نیچے نہیں پہنچا تو اس کو پانی کیسے دے گا، اور جب پانی نہیں دیا تو پھر فصل کیسے آئے گی۔ تو اللہ ہمیں ان لمحات کی قدر نصیب فرمائے۔ آج بھی بڑے خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رات کی عبادت۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرنا، اللہ کی بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننا، اس کو عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عبادت دن میں بھی ہوتی ہے، رات میں بھی ہوتی ہے، لیکن آج ہم اسپیسیفک بات کریں گے رات کی عبادت پر، کہ رات کی عبادت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی مولانا غلام الیاس مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے ساتھ عبد الواجد بھائی یہ تشریف فرما ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں بھی اس سلسلے میں ہمارے احسن عطاری صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، ان سے ہم کلام بھی سنیں گے۔ آئیے سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر نجات چاہیے اور دنیا و آخرت کی دہشت و وحشتوں کے معاملات سے نجات چاہیے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنی ہیں، تو کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اور درود پاک بھی یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے رات کی عبادت۔ تو اس کو اول تاخیر آپ پروگرام کو ضرور دیکھیں اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری گفتگو ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اپنے اندر عبادت کا ذوق بڑھتا ہوا محسوس کریں گے۔ اور اگر ان ایام میں بھی ہم عبادت کی طرف راغب نہ ہوئے تو واقعی افسوس ہے کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں عبادت کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، اور بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ پھر ماہ رمضان آتا ہے تو روزے جن پر فرض ہیں، مسلمان ہیں اور صحت مند ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مسلمان پر روزہ فرض ہے، تو روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ وہ پیارے پیارے ایام ہوتے ہیں جن میں دل نرم ہوتا ہے، عبادت کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے میں بھی اگر کوئی غفلت میں یہ ایام گزار دے تو واقعی قابل افسوس ہے، اس کے بارے میں وعیدیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس مہینے کی بھی، جو شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں، آخری عشرہ ہے، اور آنے والے مہینے کی بھی قدر نصیب فرمائے۔ اور یہ دعا ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ،
کہ اے اللہ ہمیں ماہ رمضان سے صحت و عافیت کے ساتھ ملا دے، خوب عبادت کریں، خوب ریاضت کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اور تراویحاں با جماعت اس کی ادائیگی ہو۔ ماہ رمضان میں سحر و افطاری کے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ان برکات سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے سلسلے میں سیگمنٹس بھی ہوں گے مختلف، ہمارے مبلغین بھی انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ تو مبلغین کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے ہم ایک کلام سنتے ہیں، ہمارے احسن بھائی ہمیں کلام سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے کو اول تا آخر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے کے مناظر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے کے مناظر یا نبی، اور کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی، رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی، اور آگا پلے سفر سرور نہیں، آگا پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، اور آہ میرا کیا بنے گا گر نہ گج پر جا سکا، آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی، ہو کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کی مناظر یا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی،
پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ اللہ پاک ہمیں بھی بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، رمضان مدینہ نصیب فرمائے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک ہے رات کی عبادت۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے۔ اللہ عبادت کئی قسم کی ہوتی ہیں، فرض بھی ہوتی ہے، واجب بھی ہوتی ہے، نفل بھی ہوتی ہے۔ تو بہت سی عبادات وہ ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع ہونا پسند فرماتا ہے، جیسا کہ نماز فرض کے لیے باجماعت نماز کا اہتمام کرنا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو فرض واجب جو نمازیں ہیں ان کے لیے جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا یہ افضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ لیکن کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی تنہائی، اپنے بندے کی گریہ وزاری اور اس کی خلوت میں عبادت کرنا بہت پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی خلوت اور اس رات کی تنہائی میں عبادت کرنے کے حوالے سے رات کی عبادت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ رات میں کیا کیا عبادات کی جائے۔ تو غلام الیاس بھائی، آپ سے آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ دن اللہ تعالیٰ نے بنایا کام کے لیے اور رات کو بنایا آرام کے لیے۔ آرام کے تو حضور دن میں کام کریں اور رات میں آرام نہ کریں تو انسان کی روٹین ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو اب یہ اللہ والے کیسے ہوتے تھے کہ رات کو جاگتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، دن میں کام کاج بھی کرتے تھے؟ تو رات کی عبادت کی اہمیت آپ قرآن و حدیث سے بیان فرمائیں، اور اس کے لیے ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے شب بیداری۔ شب بیداری۔ یہ شب بیداری کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ سبحان اللہ۔ غلام محی الدین بھائی، کیا ہی ہمارا جو سلسلہ ہے، کیا ہی اس کی بات ہے۔ اور جس طرح آپ نے واضح کیا رات کی عبادت، تو رات کی عبادت کو بعض لوگ شب بیداری کے نام سے بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ نام اس کا لیا جاتا ہے۔ عرفاً بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں شب بیداری کرنا ہے۔ تو شب تو رات کو کہتے ہیں، بیداری جاگنا، شب بیداری رات کو جاگنا۔ صحیح۔ تو وہی اب الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہی معنی بنتے ہیں رات کو جاگنا، لیکن حقیقتاً دیکھیں تو جاگنا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رات گزرے۔ واہ واہ واہ، ورنہ تو بہت سارے لوگ جاگتے ہیں رات بہت میں۔ سارے لوگ جاگتے ہیں اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر بہت سارے دوست ہوتے ہیں، آپس میں پوری پوری رات وہ دیکھتے ہیں بھائی فجر کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے اب سونے کا ٹائم ہو گیا۔ اس طرح بھی لوگ ہوتے ہیں۔ جی، اس طرح بہت سارے لوگ رات کو مختلف اوقات مختلف جو کام وغیرہ کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن رات کو جاگنا، شب بیداری کرنا، اس کو خصوصیت حاصل ہے اس کام سے کہ ایسی رات کہ جو اللہ عز و جل کی یاد میں گزاری جائے، اللہ عز و جل کی عبادت کے ساتھ اس رات کو گزارا جائے، تو یہ رات عبادت میں گزارنا اور شب بیداری کرنا ہے۔ ہم دیکھیں تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یوں ہر ایک مسلمان کو تو اولاً یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس پر کن چیزوں کو فرض کیا ہے، کن چیزوں کو واجب کیا ہے، تاکہ وہ اعمال بجا لائے اور اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ فرائض کی جو 5 وقت نماز، جو بھی فرائض ہیں اس کے اوپر چیزیں فرض ہیں، وہ ان کی ادائیگی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان، ایک مومن یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے اللہ عز و جل کا قرب نصیب ہو جائے، تو اس میں سے نفلی عبادات کو دیکھیں تو ترجیح حاصل ہے کہ بندہ نفلی عبادات کے ذریعے اللہ عز و جل کا محبوب بننے کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ تو اب جہاں نفلی عبادات ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی ہے، اس میں علم دین کی مجلس بھی ہے، علم دین سیکھنا بھی ہے، علم دین سکھانا بھی ہے، اس میں محافل بھی ہیں، اس میں بہت سارے تمام ایسے جائز کام ہیں بندہ وہ کر سکتا ہے۔ جو مطلب ہم جب بات کرتے ہیں نفلی عبادت کی تو اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بھی آ جاتی ہے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور وہیں رات کو جاگ کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، یہ بھی نفلی عبادت میں آ جاتا ہے۔ ہم دیکھیں تو نفلی عبادت کرنے کے تعلق سے سبحان اللہ، اللہ عز و جل کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نفلی عبادت کی ہم نے یہ فضیلت سنی۔ اب نفلی عبادت جہاں بہت ساری ہیں
اس میں سے ایک رات کو جاگنا بھی ہے۔ واہ واہ، اب رات کو جاگنے کے تعلق سے یوں تو کہیں کہ بہت ساری اس میں احادیث بھی ہیں جو ہمارے اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے واقعات بھی ہیں، لیکن میں یہاں پر آپ کو عرض کروں گا قرآن کے تعلق سے اللہ کریم نے سورہ فرقان آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ سبحان اللہ، یا تو خاص رات جاگنے والوں کا ذکر ہو گیا حضور۔ سبحان اللہ، جی کیا بات، الحمدللہ، جو ہمارا ایک ٹاپک ہے، ہم واہ واہ، نفلی عبادت سے اس طرف آئے ہیں کیا بات، کہ رات میں جاگنا یہ بھی نفلی عبادت ہی ہے، واہ واہ، کیونکہ عشاء کی نماز کا تو ایک وقت ہے، وہ ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد جو فجر تک رات ہے، اب بندہ اس میں نفلی عبادت کر واہ سکتا واہ، ہے۔ سبحان اللہ، اس قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اس سے پہلے مومنین کے جو اوصاف تھے ان کا ذکر چل رہا تھا، مومنین کی نشانیاں بیان کی جا رہے تھے، صحیح، یہاں پر ایک خاص مومنین کا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ رات کس طرح گزارتے ہیں، سبحان اللہ، رات جو وہ گزارتے ہیں کس طرح گزارتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے، نیک بندے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ سجدہ میں اللہ پاک نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔ سبحان اللہ، تو یہ بھی اگر ہم دیکھیں اس کے اندر بھی جو اس سے پچھلی آیت ہے، جو پوری آیت چل رہی ہے، اس میں مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، واہ، یہاں ایک وصف بیان کیا گیا ہے مومنوں کا کہ وہ رات کو کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بستر، نرم نرم بستر چھوڑ کر، واہ، جیسے سردیوں کا موسم ہے اللہ، تو اب ہمیں سردیوں میں فجر ادا کرنا، عشاء پڑھنا جہاں گیزر نہیں ہے، کیسا ہمارے نعت خواں کو بھی ماشاءاللہ دیکھ کے پتہ چل رہا سردی ہے۔ سردی لگ رہی ہے، جی، بالکل ویسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں مومنوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ رات کو اپنے نرم نرم بستر چھوڑ کر، ہائے ہائے، کہ بستر سردیوں میں، ہاں، گرمیوں میں جو بھی حالت ہوتی ہے وہ چھوڑ کر وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ عز و جل سبحان کو یاد کر رہے ہیں، اللہ عز و جل کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ تو بندہ مومن کی ایک کوالٹی ہے، ایک اسپیشلٹی ہے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی کہ وہ اپنی خواب گاہوں سے جدا ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، یعنی دن بھی عبادت میں گزار رہے ہیں اور رات بھی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر وہ عبادت کر رہے ہیں، قیام کی حالت میں، سجود کی حالت میں۔ کیا شان ہے بندہ مومن کی۔ حضور یہ قرآن پاک میں ایمان والوں کا ذکر ہوا کہ ان کے اوصاف بیان کیے کہ نماز میں وہ خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں، راتوں میں وہ اپنی کروٹ گاہوں سے جدا رہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ہم سنتے ہیں اور سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، تو یہ ہمیں کیسے عادت بنے گی عبادت کی؟ ان کو یہ کیسے شوق تھا، کیسے وہ سردی کی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے تھے، تلاوت قرآن پاک کی جا رہی ہے، قرآن نے اس کا بیان کیا، تو یہ تو ہماری تعلیم کے لیے نا۔ تو ہم عبادت کا شوق و ذوق کیسے پیدا کریں؟ ہم سے تو مطلب فرض نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، یہ نفلی عبادت ہیں، یعنی جو نہ فرض ہے نہ واجب ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم پر جو فرض ہیں ہم اس میں بعض اوقات کوتاہی کر لیتے ہیں۔ تو آپ ارشاد فرمائیں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو اور ہم عبادت کی طرف بڑھیں، کبھی تو ایسا ہو کہ تہجد کے لیے بھی اٹھ جائیں اور رات میں کھڑے ہو جائیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے جی، کہ ہم اپنے اندر جو ہے وہ عبادت کا ذوق و شوق کیسے پیدا کریں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ عرض ہے غلام محی الدین بھائی کہ جس چیز کے فضائل کا آپ کو پتہ چلتا ہے، جی جی، آپ اس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ واہ واہ، تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے کے یہ فضائل ہیں، سبحان اللہ، تہجد پڑھنے کی یہ برکتیں ہیں، نوافل ادا کرنے کے یہ فضائل ہیں، ذکر کرنے کے یہ فضائل ہیں، تلاوت کرنے کے یہ فضائل ہیں، تو جب فضائل معلوم ہوتے ہیں تو طبیعت اس طرف رغبت ہوتی ہے۔ اچھا، اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں اسی اسلوب کو اپنایا گیا ہے۔ صحیح، بندہ مومن کو جس چیز کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے جی، اس چیز کی اس کو فضیلت بتا واہ دی واہ، جاتی ہے۔ سبحان اللہ، فار ایگزامپل، قرآن کی تلاوت کے لیے کہ جو شخص ایک کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بالکل، اسی طریقے سے جو رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے واہ واہ واہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے فضائل جو بیان کیے ان کو دیکھا جائے۔ صحیح، اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز کہ جو بہت مؤثر ہے دل کے اندر عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے میں، جی، وہ ہے
عبادت گزاروں کے حالات کو پڑھنا، واہ واہ واہ، یعنی نیک لوگوں کے حالات زندگی کو دیکھنا. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جندم من جنود اللہ، ہائے ہائے، بزرگوں کے جو حالات ہیں یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں. کیا بات ہے، تو سبحان جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کا یہ لشکر آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ، واہ واہ، آپ کی مدد کرتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ بھی اسی لشکر میں سے ایک ہو جاتے ہیں. واہ تو واہ، اگر اولیاء کا ذکر جو ہے وہ اولیاء کا لشکر ہے تو آپ وہ ذکر پڑھتے پڑھتے کرتے کرتے خود اولیاء میں داخل ہو جاتے ہیں. واہ واہ تو واہ، جندم من جنود اللہ. تو حالات زندگی پڑھیں. صحیح، اب اس پہ مختلف کتابیں ہیں، جیسے تذکرۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، حضور داتا گنج بخش کی کتاب کشف المحجوب ہے، اللہ والوں کی بات، اللہ والوں کی باتیں ہمارے مکتبۃ المدینہ سے جو پبلش ہوئی ہے، اور اس طرح کی بے شمار کتب ہیں الحمدللہ، تو ان کا مطالعہ کیا جائے. ٹھیک، اچھا، اس کے بعد تیسری چیز جو ان سب سے زیادہ مؤثر ہے اچھا، بعض شخصیات کے جی، لیے، بعض لوگوں کے لیے، وہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں، واہ واہ واہ، ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہیں کہ صحیح، جن کو عبادت کرنے کا ذوق و شوق ہے کیا اور بات، ان کو اس کی عادت ہے. واہ واہ، اب جیسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، الحمدللہ، اب الحمدللہ ہم اس مدنی ماحول کا حصہ ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس ماحول سے اٹیچ ہو جاتا ہے نا، تو ماحول کی ساری برکتیں اس کو ملنا شروع ہو واہ جاتی واہ ہیں. واہ، سبحان اور ماحول کی برکتوں میں سے کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی، اشراق و چاشت اور اوابین کا واہ واہ ذہن، واہ، صلاۃ اللیل یا تہجد کا ذہن، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ درود درود پاک پڑھنا. واہ بھائی واہ، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عبادت ہی ہیں. سبحان اللہ، اچھا، میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں عبادت کے حوالے سے، کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ عبادت مینز اونلی ٹو ورشپ، یعنی صرف نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یہی یہ عبادت عبادت ہے. ہے، جی نہیں، جی، عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، صحیح، ہر نیکی عبادت ہے. واہ واہ واہ، اللہ کی رضا کے لیے آپ جو بھی کام کرتے ہیں اور وہ شرعی تقاضوں کو پورا کر رہا ہے صحیح، تو پھر وہ عبادت ہے. کیا میں بات، ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن میں نہیں جاتا، جی جی، آپ اپنے ناظرین کے لیے بڑی آسان سی بات کہ ہر نیکی کی چیز صحیح، وہ عبادت ہے، جس پر ثواب ہے، ہاں، جس پر ثواب ہے. ہاں جی. اچھا، اب دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں جی نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت نہیں. نہیں، حدیث مبارکہ میں تو یہ بھی عبادت ہے کہ جب ایک شوہر ایک لقمہ اپنی زوجہ کے منہ میں ڈالتا ہے واہ، اللہ کی رضا کی خاطر تو اسے بھی عبادت کہا گیا. اللہ اکبر، جب ایک بچہ ایک لڑکا اپنے والدین کے چہرے پہ نظر کرتا ہے ہاں، تو ہاں، اس چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، بلکہ حج و عمرے کا ثواب، حج و عمرے کا اللہ ثواب ہے. اکبر، جی، کیا بات، قرآن کریم کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ، تو رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے. واہ واہ، تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. صحیح، اچھا، یہاں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ بالخصوص شب بیداری کے حوالے سے، رات میں ہونے والی عبادت کے حوالے سے، تو صحیح، اسی لیے جو ہمارا زیادہ تر موضوع ہے وہ صلاۃ اللیل ہے، یعنی تہجد ہے، نوافل پڑھنا، ذکر اذکار. صحیح، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا کہ جن کو عبادت کا ذوق و شوق ہے، بالکل، تو جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو الصحبۃ مؤثرۃ، بے شک، کہ صحبت بڑی مؤثر ہوتی ہے. تو ان کو دیکھتے دیکھتے ہمیں بھی ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے. اور میرے اپنے تجربے میں ہے جی، غلام محی الدین بھائی کہ آپ جس کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ جو کام کر رہا ہے بس آپ اس کو دیکھتے رہیں. صحیح، اگر وہ نیکی کا کام کر رہا ہے اور آپ اس کو کرتا دیکھ رہے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ دل کا جو پتھر ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت اس چیز کو قبول کرنا شروع کر دیتی ہے، صحیح، یہاں تک کہ آپ کو خود اس چیز کی توفیق مل کیا جاتی ہے. بات ہے. یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا، معذرت عبد جی الواجد جی. بھائی، کہ انسان جو سنتا ہے ہاں جی، وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو دیکھتا ہے وہ کرنے کی کوشش واہ، کرتا ہے. جی، ایسے ہی ایسے ہی. تو یعنی بزرگوں کے بارے میں آیا کہ کچھ صاحب تھے، وہ کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھے جی، تو وہ بزرگ تسبیح پڑھنے کی ان کو عادت تھی اچھا، اور وہ بس تسبیح پڑھتے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ، تو وہ صاحب جو ہے ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ آپ تھوڑا سا خاموش رہیے. اچھا، وہ صاحب خاموش ہو گئے. صحیح، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان صاحب کو ایسا ہوا کہ یار میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، حضرت میری بات سن لیجئے. جی جی، تو حضرت جو تھے ان کا ایک اپنا انداز تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ذرا خاموش رہیے. وہ پھر خاموش ہو گئے. وہ صاحب کہتے ہیں کہ اب میں ان کے پاس خاموشی سے بیٹھا ان کو دیکھ رہا ہوں اور وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں
اور اچانک میں نے اپنی طبیعت میں یہ تغیر محسوس کیا کہ خود میرے اندر سے مجھے یہ فیلنگ ہوئی کہ مجھے بھی تسبیح پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی پھر تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اور وہ دن اور آج کا دن میں تسبیح پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. تو بزرگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں نا، سبحان اللہ. وہ اگر زبان سے نہ بھی کہیں لیکن وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام جب ان کو کرتا عام لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو توفیق ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو امیر سنت کی مثال میں یہاں عرض کروں گا کہ امیر سنت کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے سنتوں کا فیضان رکھا ہے. بے شک بے شک. تو اب جو لوگ امیر اہل سنت کی صحبت میں رہتے ہیں، آپ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں، صحیح. آپ کو صرف دیکھتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک غیر شعوری طور پر سنتوں کے سانچے میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ امیر سنت کا فیضان ہے. تو لب لباب یہ کہ فضائل پڑھیے عبادت کے، صحیح. تو تب ترغیب آپ کو ملے گی. اور بزرگان دین کے حالات پڑھیے، تو صحیح. جن کے حالات آپ پڑھیں گے ان کے جیسے اعمال کرنے کی آپ کو توفیق ہو جائے گی. ماشاء اللہ. اور یا پھر ان دونوں میں اگر نہیں کر سکتے تو کسی ایسی صحبت میں بیٹھیے کہ جو آپ کو عبادت کا ذوق و شوق دے. ماشاء اللہ. 3 چیزوں کا آپ نے خلاصتاً ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو فضائل پڑھیں، جی. اور یا پھر فضائل کے ساتھ ساتھ یعنی کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ اچھا ماحول، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور یہ تو میں کہتا ہوں بہت، یعنی یہ پہلی 2 چیزیں بھی حاصل ہو جائیں اچھے ماحول سے. اچھے ماحول کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں. اور شب بیداری یعنی رات میں جاگنا اور رات میں اللہ کی عبادت کرنا، یہ غالباً امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ جس شب کی تو قدر کر لے وہی شب قدر ہے. اللہ ہمیں اپنے شب و روز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے تبدیل ہونے میں، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی جو عقل رکھتے ہیں وہ ان چیزوں میں، ان تبدیلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو تلاش کرتے ہیں. نشانیاں ان کے لیے کہ ہمارا رب ہے کہ جو اس بات پر قادر ہے کہ جو رات کے بعد صبح لاتا ہے اور صبح کے بعد شام اور شام کے بعد اندھیرا. اور آسمان و زمین کی پیدائش جس طرح کی گئی اور اس میں جو قدرت کے حسین نظارے ہیں، بندہ اس سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آگے بڑھتا ہے. اچھا پھر عقل والے کس کو کہا؟ قرآن میں آگے ذکر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر، اپنی کروٹ گاہوں میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے شب و روز کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو عبد الواجد بھائی نے ایک تیسری بات کہی نا کہ انوائرمنٹ، اچھا ماحول، یہ بہت ضروری ہے. اچھا ماحول انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. اور دعوت اسلامی میں تو ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ اس ماحول سے اٹیچ ہوئے، کہاں فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ رات تہجد پڑھنے والے بن گئے ماشاء اللہ. بے شک. تو یہ ہماری گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ. آئیے ہمارا ایک بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے برکات قرآن، اس کو دیکھتے ہیں. یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام بابرکت مہینے، اور برکات قرآن سیگمنٹ اس میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ ناظرین کو قرآن مجید کی درست تعلیمات لینے کا ذہن ملتا رہے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا ہے اس کا بھی ذہن ملے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سیکھ سکیں کہ اللہ رب العالمین کے اس قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے لیے کتنے زیادہ ثواب کا موجب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی زیادہ رحمتیں ہمیں دلانے والا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، انسان جب عبادات کی طرف آتا ہے تو رب العالمین جل وعلا اسے دنیا کے بھی فائدے عطا فرماتا ہے، آخرت کے فائدے بھی اسے نصیب ہوتے ہیں. قرآن پڑھنے کی ایک برکت یہ ہے کہ اس سے چہرے پر نور آتا ہے، دنیا کا فائدہ ہے، اور بزرگوں نے اس بات کو بیان کیا. آخرت میں ملنے والے انعام اور ثواب کی طرف اگر نظر کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے ایسے فضائل بیان کیے کہ انسان سنتا ہے تو حیرت میں آ جاتا ہے. ذرا غور کیجئے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب سب اولین و آخرین جمع ہیں، پچھلی امتیں بھی جمع ہیں، ان کی انبیاء بھی موجود ہیں، یہ امت بھی وہیں موجود ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات بھی اس میدان محشر میں موجود ہے.
قرآن مجید پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین اس موقع پر جو انعام عطا فرمائے گا اسے بیان کرتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جب صاحب قرآن یعنی قرآن مجید پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا آئے گا تو قرآن رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب تو اسے زیور پہنا، تو صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے میرے رب اسے اور بھی پہنا، فرمایا گیا کہ پھر اسے عزت اور بزرگی کا لباس عطا کر دیا جائے گا۔ پھر قرآن مجید رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے میرے مولا اب اس سے راضی ہو جا، اس کی تمام خطائیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے میں اس کی نیکی بڑھتی جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید کو اگر ہم پڑھنے والے بن جائیں، ہم یہ سمجھیں کہ قرآن مجید ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جائیں، جو اس نے کرنے کا حکم دے دیا وہ ہم کرنے والے بن جائیں، جس سے رکنے کا کہا اس کو چھوڑنے والے بن جائیں، اور یوں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو آخرت میں انشاءاللہ سرخروئی اور کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں سلسلے کے اگلے مراحل کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیگمنٹ تھا برکات قرآن، اور ہم اس میں عبادت کرنے والوں کے فضائل سن رہے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا شب بیداری، یعنی آپ جاگا کرتے تھے، قیام کرتے تھے، قیام اللیل یعنی رات میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر کتابیں لکھی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا دن میں کیا معمول تھا، رات میں کیا معمول تھا، باہر والوں کے ساتھ آپ کا کیا اخلاق ہوا کرتا تھا، گھر والوں کے ساتھ آپ کس طرح رہا کرتے تھے۔ سیرت کی پیاری پیاری کتابیں ہیں۔ ایک کتاب بڑی خوبصورت ہے، ہو سکے تو آپ اس کو خریدیں، مکتبۃ المدینہ سے یہ آپ کو مل جائے گی، سیرت مصطفیٰ۔ یہ پڑھیں اور آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز و شب کس طرح گزارا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے معمولات کیا تھے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ جیسا کہ ہمارے عبد الواجد بھائی نے کہا نا کہ ہمیں فوائد اور فضائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم آگے اسی وقت بڑھیں گے کہ جب ہمیں فضائل کا، اس کے بینیفٹس کا پتہ ہو۔ دنیاوی معاملات میں ہم سب دیکھتے ہیں نفع نقصان، لیکن کاش عبادت میں بھی ہم دیکھیں کہ عبادت نہ کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہے اور عبادت کرنے سے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بھی عبادت کرنے کے عادی بن جائیں گے، نمازوں کے پابند بن جائیں گے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رات میں اتنا قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ تو اس کے تعلق سے احادیث بھی ہیں، رات میں جاگنے والوں کے فضائل بھی بیان کیے گئے، وہ انشاءاللہ ہم غلام الیاس بھائی سے سنتے ہیں۔ لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت تو عاشق ماہ رسالت ہیں۔ آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضور کا کوئی خاص عمل، کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل سنتے تو اس کو اشعار میں ڈھال دیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگا کرتے تھے، شب بیداری کیا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں جاگتے تھے؟ اپنی امت کی بخشش کروانے کے لیے، اپنی امت کے غم میں سرکار علیہ السلام شب بیداری کرتے، گریہ وزاری کرتے۔ بلکہ ایک روایت میں اس طرح بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل قیام کیا اور اس میں تلاوت کرتے ہوئے اس آیت سے گزرے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرے ہی تو بندے ہیں، تو نے پیدا کیا ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، اور اگر تو بخش دے تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اس کو پڑھتے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے حدیث میں کہ یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی فجر کا وقت داخل ہو گیا، اور اس کی تلاوت کرتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اعلیٰ حضرت کتنے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں، اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں
میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ، یعنی حضور علیہ السلام تو ماہ رسالت ہیں، رسولوں میں ایسے ہیں جیسے کہ ستاروں میں ایک چاند، اور آپ شب بیداری کرتے ہوئے رات گزارتے اپنے رب کے حضور، صرف امت کی بخشش کے لیے، امت کے غم میں آپ روتے ہیں۔ تو میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ، میں فدا چاند، وہ رات گزار رہا ہے اور تاروں کو گن رہا ہے۔ تو یہ تارے گننا یہ ایک محاورہ ہے، مطلب رات گزارنا، رات جاگنا، رات میں جاگتے رہنا۔ تو کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری کو اتنے خوبصورت انداز میں ذکر کیا۔ تو حضور قرآن پاک میں بھی سورہ مزمل کی ابتدائی آیتوں میں حضور کے قیام کا ذکر ہے کہ قم اللیل الا قلیلا۔ تو رات میں جاگنے کی فضیلتیں کچھ ہمیں سنائی، احادیث میں جو رات جاگنے والوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں، ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے آپ نے بات کی تو ویسے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہی راتیں شب بیداری ہوا کرتی ہیں۔ آپ اپنے اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن بالخصوص شعبان اور رمضان میں اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ آپ اس پہ صحابہ کرام کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پر بتایا کرتے تھے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو زندہ کرتے، یعنی شب بیداری فرماتے، سبحان اللہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، عبادت میں خوب کوشش کرتے اور تہبند مضبوطی سے باندھ لیتے۔ اس سے مراد عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ واہ واہ واہ، سبحان اب یہ دیکھیں، اس میں ویسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمام ہی راتیں شب بیداری ہوا کرتی تھی، لیکن شعبان کے تعلق سے بھی روایت ملتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شعبان کی 15ویں رات پاؤ تو رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ، اس کے تعلق سے ہی ملتا ہے۔ واہ واہ، اور ہم نے رمضان کے تعلق سے بھی سنا سبحان اللہ، کہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی ساری راتیں شب بیداری میں گزارا کرتے تھے، واہ واہ، اب آگے حکم فرما رہے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی۔ کیا اب اس میں سے ہمیں مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ واہ واہ، نفلی عبادت پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب گھر والوں کو فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ نے خوب اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ حضرت اپنے عباس سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے بہترین لوگ قرآن اٹھانے والے اور شب بیداری کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن اٹھانے والے، بہترین امت میں بہترین لوگ قرآن اٹھانے والے اور دوسرے شب بیداری کرنے والے۔ تو قرآن اٹھانے والوں سے یہاں پر جو شرح میں لکھا ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن حافظ ہیں، قرآن کی حفاظت کے لیے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، یاد کیا، قرآن کے محافظ ہیں، قرآن یاد کیا ہے۔ اور دوسرا وہ جو رات کو تہجد پڑھنے والے ہیں، رات کو جاگنے والے ہیں، رات کو اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں، رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول جو ہے فجر کی نماز کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو قرآن پاک کی فلاں سورت کی تلاوت کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ میرے استبل میں جو گھوڑا تھا وہ زور زور سے اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ ساتھ ہی میرا جو بچہ تھا چھوٹا وہاں پر لیٹا ہوا تھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ گھوڑے کے پاؤں کے تلے نہ آ جائے، تو میں اٹھ کر گیا کہ میں باہر گیا تو پھر وہ گھوڑا رک گیا۔ پھر میں اندر آیا، میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا اچھلنے لگا۔ جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان پہ قندیلیں روشن ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ فرشتے تھے جو تلاوت سنتے سنتے قریب آ گئے تھے، آسمان دنیا سے زمین پر آ گئے تھے۔ اگر تم اسی طرح فجر تک تلاوت کرتے رہتے تو لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ یہ تو معمول تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو اپنے گھر والوں کو سکھایا یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو ابھی شب بیداری کرنا، رات کو جاگنا، تو رات میں جاگنا اس میں عبادت، جیسا کہ ہمارے عبد الواجد بھائی نے ارشاد فرمایا، ہر نیکی عبادت ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ نوافل ہی پڑھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو بزرگان دین ہیں ان کی سیرت سے ملتا ہے کہ وہ رات کو عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے قدم سوج جایا کرتے تھے۔ تو اب آپ کو جو کام بآسانی آپ کر سکتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کر سکتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ وہ کریں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اب جیسے کہ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم رمضان مبارک کا مہینہ پالیں گے، انشاءاللہ رحمت سے امید ہے۔ تو رمضان مبارک میں بھی راتوں کو تلاوت کرنا یہ بھی ایک بڑا اہم ایک عبادت ہے۔ اور اس طرح کے جو ہماری مساجد ہیں وہاں پر شبینہ بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی جو تراویح کی نمازیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ
بعض دفعہ دیکھنے میں کیا آتا ہے غلام محی الدین بھائی کہ شروع میں 5 دن 10 دن مسجدوں میں رش نظر آتا ہے، لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یا آخری میں 26-27 کو نظر آتا ہے، بیچ میں لوگ نہیں ہوتی، یا پروفیشنلی وہ ہوتے ہیں، ان سے میں بات ہو رہی تھی، میں نے پوچھا رمضان کا شیڈول، تو کہنے لگے بس وہ 6 روزہ پڑھوں گا اس کے بعد وہ فارغ ہو جاؤں گا۔ لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے 6 روزہ پڑھنے کے بعد ختم، روزہ پڑھنے کے بعد، حالانکہ کیا ہے مسئلہ بتائیں آپ بھائی یہ تو آپ نے صرف قرآن پاک کا ختم نہیں کرنا، یہ تو آپ جتنا چاہیں ختم کر لیں ایک سے وہ، لیکن تراویح تو آپ کو پورے مکمل پڑھنی ہے۔ اگر 29 کا رمضان ہے تو 29 تک، 30 کا ہے تو 30 تک، 27 پر یہ ختم نہیں ہو جاتی کہ 27 اگر مطلب بعض کیا ہے، کچھ لوگ تو 5-6 روزہ کو دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا اپنی مسجد میں بھائی 27 دن ہونا ہے تو بس وہ کر لیا بھائی، بول رہے ہیں کہ 27 کو پھر عوام آ جاتی ہے ماشاءاللہ، صرف 27 کو ہی آتی ہے 27ویں شب کو نظر و نیاز کے لیے۔ اچھا اس سے محبت بھی ہوتی ہے لوگوں کی، گھر پانی کی بوتلیں لاتے ہیں کہ بھائی اس میں قرآن پاک، یعنی محبت ہے، سوچنے کی بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس نے قرآن پاک پڑھا، ہم سوچتے ہیں، ہمارا اس پہ یقین ہے کہ وہ قرآن پڑھ کر پانی پہ دم کرے گا تو اس سے ہمیں شفا ملے گی۔ قرآن کو ہم اپنی دکانوں میں رکھتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، کیوں؟ دکان میں رکھ رہے ہیں کہ میرا روزگار اچھا ہو جائے گا، آفس میں رکھ رہے ہیں بزنس اچھا ہو جائے گا، گھر میں رکھ رہے ہیں کہ گھر میں برکتیں آئیں گی۔ جس قرآن کو رکھنے سے برکتیں مل رہی ہیں، جس قرآن کو آپ دیکھنے سے آپ سمجھتے ہیں، چومنے سے، سر پہ رکھنے سے برکتیں مل رہی ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین اگر اس قرآن کو ہم پڑھیں گے تو کتنی برکتیں، قرآن کو پڑھنے سے کتنی برکتیں ملیں گی۔ تو قرآن پاک نہ تو صرف پہلے عشرے کے لیے ہے، نہ تو 27 روزہ کے لیے، قرآن پاک تو پوری زندگی پڑھنا چاہیے، صبح شام رات دن جب آپ کو موقع ملے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور جو رمضان مبارک میں بالخصوص تراویح مسجدوں میں ہوتی ہے اس میں بھی قرآن سنایا جاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے یہ بھی 30 دن پوری تراویح پڑھنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ بہترین امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ قرآن اٹھانے والے اور شب بیداری کرنے والے، تو اس میں حافظ قرآن اور راتوں کو جاگنے والے۔ یوں کہیں کہ اگر بندہ جو حافظ قرآن بھی ہے تو وہ رمضان المبارک میں شبینہ سنائے، قرآن کی تلاوت کرے، دونوں برکتوں سے حاصل ہو جائیں۔ پھر رمضان المبارک میں خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے تھے قرآن پاک کا دور ہوا کر، بالکل ہر سال یوں اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سناتے بھی تھے اور جبریل امین کا سنتے بھی تھے، اس کو کہتے ہیں دور کرنا، یعنی ایک دوسرے کو سنانا۔ تو ماشاءاللہ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں تو وہ بھی رمضان میں ایک دوسرے کو قرآن پاک سناتے ہیں، لیکن ان میں بھی ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو صرف رمضان میں ہی قرآن پاک کھولتے ہیں، باقی پورا سال تقریباً وہ قرآن پاک پڑھنے سے محروم رہتے ہیں۔ اس سے قرآن پاک بھول جاتا ہے، اور جو قرآن پاک پڑھ کر بھلا دے تو ظاہر سی بات ہے یہ بڑی محرومی ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک پڑھنا بھی، اور پھر دوسرا غلام یاسین بھائی یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کو سمجھیں بھی، جیسا کہ ہمارا نیک اعمال ہے کہ کم از کم 3 آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اور ہمیں تو 2024 کا ہدف بھی مل گیا نا کہ قرآن پاک ختم کرنا آسان، روزانہ کی 19 آیتیں آپ پڑھ لیں تو قرآن پاک آپ کا پورے سال میں ختم ہو جائے گا۔ پھر رمضان میں چونکہ ایک ذوق و شوق ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، تو کم از کم ہر ایک یہ نیت کرے کہ میں نے رمضان میں ایک قرآن پاک خود سے مکمل کرنا ہے، خود پڑھ کر، اور ایک قرآن پاک آپ کا جناب تراویح میں سن کر مکمل ہو جائے گا تو کیسی برکتیں ملیں گی۔ اور اللہ کرے کہ ہمیں ایسا اخلاص نصیب ہو کہ ہم پورا سال ہی قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ پھر دوسرا یہ کہ نماز تراویح کا آپ نے ارشاد فرمایا، تو عبد الواجد بھائی نماز تراویح بھی تو قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے، تو یہ اگر ہم رات کی عبادت کی جو فضیلتیں سن رہے ہیں تو تراویح کی ہم پکی نیت کر لیں، ورنہ کم از کم چلیں ہم رات کو پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، صبح کام پہ بھی جانا ہے، تو کم از کم عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں، اور رات صلاۃ اللیل ہو جائے، 2 رکعت نماز ہوتی ہے صلاۃ اللیل، اور ایک آج تہجد میں آنکھ کھل جائے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بے شک حضور، یہ تو سعادتیں اور برکتیں ہیں، اور جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہاں پہ غلام محی الدین بھائی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اصطلاح ہے احیاء اللیل، جس کو ہم شب بیداری کہتے ہیں۔ اچھا تو اٹ مینس کہ ساری رات جاگتے رہنا اور عبادت کرنا، اور ایک ہے تہجد۔ اچھا ہاں جی، تہجد کا مطلب ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے سو جانا، اور اس کے بعد جب بھی آنکھ کھل جائے آپ کی، وہ رات کا پہلا پہر ہو عشاء کے بعد، درمیانی پہر ہو، پچھلا پہر ہو، تو اس وقت آپ کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل جتنی بھی 12 تک کی وہ ہے پڑھ لیں، تو یہ تہجد ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے کچھ دیر سونا ہے، جی کچھ دیر سونا ہے، تو تہجد پڑھیں گے، جی جبھی تہجد پڑھیں گے۔ جی ہاں، تو یہ 2 مفاہیم ہیں اور ان دونوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی ہاں، اب جیسے احیاء اللیل ہے تو یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول کچھ اس طرح سے بھی تھا کہ آپ عشاء کے فوراً بعد آرام کے لیے تشریف لے جاتے، صحیح، اور عشاء کے بعد گفتگو کو پسند نہیں فرماتے تھے،
یہاں میں تھوڑا سا رکوں گا اور اپنے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ ایک غلط ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لوگوں کا دن ہی رات کو ہوتا ہے. اللہ یہاں پوری فیملیز ایسی ہیں کہ جن کا معمول ہے فجر کے بعد سونے کا. اچھا یہ فجر کے بعد سونے کا میں بس کہنا پڑ رہا ہے مجھے, فجر کے بعد ہاں جی یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے, میرا حسن ظن ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا تو اب ایسا ہے کہ لوگوں کا یہ معمول ہے کہ ساری رات جاگتے رہیں گے اور جب فجر کے قریب کا وقت آئے گا تو جسے توفیق ہوگی تو وہ فجر پڑھ لے گا, ورنہ پھر وہ ایسے ہی سو جائیں گے. تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بہت غلط ہے. اس میں دین کا تو نقصان ہے ہی, اگر کوئی خاص وجہ شرعی نہیں ہے تو اس کے بغیر آپ کا اس طرح سے یہ کرنا یہ مناسب نہیں. اس کے ساتھ ساتھ صحت کا بھی بہت نقصان ہے کہ رات سونے کے لیے ہے اور دن کام کرنے کے لیے, یہ فطرت ہے. اور اگر آپ فطرت کے خلاف چل رہے ہیں تو جو فطرت کے خلاف چلتا ہے تو پھر اس کو ایسا بیکلیش آتا ہے کہ پھر اسے سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے. تو کوشش یہ کی جائے, جو سنت طریقہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھیں اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ سو جائیں. اچھا جو عشاء کے فوراً بعد سو جاتے ہیں ان کو تہجد کی دولت نصیب ہوتی ہے. ہاں جی. اور تہجد کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ تہجد کی 2 رکعتیں, 2 رکعتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں. اللہ یعنی جو کچھ دنیا میں ہے, ہاں جی, یعنی آپ بہت دولت مند ہیں, آپ بہت دولت مند ہیں, آپ کے پاس بہت پیسہ ہے, تو آپ کے پاس جتنی دولت ہے نا وہ اس دنیا میں ایک قطرے کے برابر نہیں ہے, جتنی پوری دنیا میں دولت. تو یہ جو 2 رکعتیں ہیں, جتنی آپ کے پاس دولت ہے اس سے زیادہ نہیں بلکہ پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. آپ امیجن کریں سب سے دنیا کا جو امیر ترین شخص ہے اس کے پاس کتنی دولت ہے, وہ سب ملا کر بھی دنیا کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوگی. تو اس کی دولت سے زیادہ دنیا بھر کی دنیا و ما فیہا کی دولت ہے, اور اس سے بڑھ کر 2 رکعتیں ہیں. تو یہ تہجد کی 2 رکعتوں کی فضیلت ہے. اور حضور کو یہ نماز اتنی پسند تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا تو میں تہجد کی نماز کو ان پر فرض قرار دیتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا پھر امت پر تو فرض نہیں, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. اور حضور جو ہے وہ تہجد عطا فرماتے تھے. قرآن کریم میں بھی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ. اسی طریقے سے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ تہجد ادا فرماتے تھے. تہجد کے فضائل کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. جی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ تہجد ادا فرماتے ہیں اور اکیلے ادا فرماتے ہیں, یہ تو بہت سے لوگوں کو سعادت ہوتی ہے. لیکن ایک خصوصی فضیلت ہے کہ جب آدمی اپنے اہل خانہ کو جگائے اور ان کو بھی تہجد کی نماز پڑھوائے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرماتا ہے جو رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور نماز تہجد پڑھتا ہے, پھر وہ اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے تو وہ بھی نماز تہجد پڑھتی ہے, اور اگر وہ اٹھنے سے انکار کر دے تو وہ اسے اٹھانے کے لیے اس کے منہ پر پانی چھڑکتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم فرماتا ہے. یہ ایک محبت کا انداز ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا. کوئی یہ اگر کرے گا تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے. نہیں, امید ہے نہیں ہوگا انشاءاللہ, سمجھا دیا جائے پہلے. اچھا, اسی طریقے سے عورت کے لیے ہے, یعنی جو عورت اپنے شوہر کو اس طرح سے جگائے تو اللہ اس پر بھی رحم فرماتا ہے. تو اللہ کی رحمت جس پر ہو جائے, جس گھر پر, جن اہل خانہ پر ہو جائے تو پھر انہیں اور کس چیز کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام ایک مشہور صحابی ہیں. تو آپ نے اپنے قبول اسلام کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو میں نے سوچا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہ شخصیت جو نبوت کا دعویٰ کرتی ہے وہ کیسی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں گیا تو میری جب پہلی نظر حضور کے چہرہ مبارکہ پر پڑھی اور میں نے حضور کے چہرے پہ نور دیکھا
کیا اور حضور کے چمکدار روشن اور مبارک چہرے کو دیکھا تو بے اختیار میرے اندر سے یہ آواز آئی کہ اے عبداللہ بن سلام، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم گھائل تو اس پہلی نظر میں ہی ہو گئے، محبت کے تو ہم پہلی نظر میں ہو گئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو پہلی بات میں نے حضور سے سنی تھی اس وقت، وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ حضور فرماتے تھے کہ اے لوگو، سلامتی پھیلاؤ، نمبر 1، نمبر 2 لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور نمبر 3 رات کے وقت اٹھ کر نماز ادا کرو کہ جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ گویا تہجد ادا کرنا، رات میں جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت یہ نماز ادا کرنا، تو یہ جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ ایک چیز عرض کر کے پھر میں انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کچھ فضائل تو ہم نے سنے، اس کے ساتھ ایک چیز یہ ہے غلام محی الدین بھائی، جو تہجد پڑھتا ہے نا، اس کو اپنے نفس کی بہت سی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ جس نے تہجد پڑھنی ہے اسے عشاء کے فوراً بعد سونا پڑے گا۔ صحیح بات۔ تو اب اس نے اپنی عشاء کے بعد کی مصروفیات کو چھوڑ دیا۔ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ جلدی سو جائیں تو ان کا جو نفس ہے اس کا کچومر نکل جائے۔ بالکل، پلاننگ کی بھی ہوتی ہے بہت سے لوگ، بھائی جانا ہے، جانا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، چوپال کرنی ہے، بیٹھک کرنی ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے۔ تو تہجد کی برکت سے وہ رات کے پہلے حصے میں جب سوئے گا تو بہت سی فضولیات سے بچ جائے گا۔ اس کے بعد رات کے پچھلے پہر اٹھنا نفس پر بہت بھاری ہے۔ بالکل، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا قرب چاہتا ہے وہ فرض نمازوں کے بعد تہجد کی پابندی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ تہجد کے وقت اٹھے گا تو اس کے نفس پر ایسی ضرب پڑے گی اور یہ سب ایسا بھاری ہوگا کہ اس کے نفس کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس وقت وہ رحمت پکار رہی ہوتی خود۔ دن میں بندے اس کو پکارتے ہیں، ہاں جی، دن میں بندے اس کو پکارتے ہیں، رات میں اس کی رحمت بندوں کو پکارتی ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ تو اس طرح سے اس وقت جب اٹھ کر آدمی تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اس وقت تو اس کی رحمت خود طلبگاروں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور اس کی رحمت خود آ کر گھیرے میں لے لیتی ہے۔ تو اب تہجد کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، نفس کشی ہے۔ تو جسے تہجد کی نماز نصیب ہو جاتی ہے اس کے دل میں ایمان پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر بلا حساب و کتاب مغفرت، ہاں جی، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ فضائل تہجد کے آپ نے سنے مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ بھی نیت کریں، ہم سب بلکہ نیت کریں انشاءاللہ کہ نماز تہجد ادا کریں گے، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے سونا ہوگا عشاء کے بعد فوراً، اور ہمارا یہ نیک عمال بھی ہے نا کہ عشاء کے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ جو ہیں وہ سو جائیں۔ اور ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی شرعی عذر ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جن سے ہو سکے وہ کوشش کرے جس کو تہجد کی نماز پڑھنی ہے، جس کو تہجد کی نماز پڑھنی، ورنہ تو اگر جاگتے رہیں گے تو نماز فجر بھی نکل جائے گی، جیسا کہ ہو رہا ہے آج کل، لوگ جو جاگتے ہیں راتوں کو بلا وجہ، تو ظاہر سی بات ہے فجر کی نماز بھی ان سے رہ جاتی ہے، تو یہ بڑی محرومی ہے۔ تو ہم تو تہجد پانے کی باتیں کر رہے ہیں، فرض نماز تو چھوڑنی نہیں ہے، ہم تو تہجد کی بات کر رہے ہیں۔ تہجد نہیں چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی فجر کی نماز بھی ہم سے نہیں چھوٹے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت سارے فضائل ہم سنتے رہیں گے اور سن رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم نے سنے ہوئے ہوں لیکن بات عمل کی ہے، جس نے عمل کر لیا اور اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ تہجد پڑھنے والے بن جائیں گے، راتوں کو عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ مطالعہ کرنا یہ بھی افضل ہے، یعنی علم دین حاصل کرنا، جو طلبہ علم دین راتوں کو بیٹھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں، یہ تو نوافل پڑھنے سے بھی افضل ہے، یعنی علم کا ایک باب سیکھنا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو علم دین حاصل بھی کرنا ہے، جامعۃ المدینہ میں داخلے جاری ہیں، تو آپ نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ بھی لینا ہے، اپنے گھر میں سے اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو عالم دین ضرور بنا جائیں۔ نگرانی شورا فرماتے ہیں کما جائیں اور اپنے لیے ذخیرہ کر لیں، کسی ایک کو حافظ قرآن بنا جائیں، اور مدرسۃ المدینہ میں، یہ میں تو کم سے کم میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو آپ کے اللہ توفیق دے سارے بچے حافظ ہوں، سارے عالم ہوں، تو سبحان اللہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ ہمارا جی غلام محی الدین بھائی،
قرآن کے محافظ، قرآن یاد کرنے والے تو جو لوگ بلکہ ہر ہی اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ اپنے کم از کم گھر میں سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں اور عالم دین بھی بنائیں الحمدللہ. جیسے کہ آپ نے بات بھی کی تھی حفاظ کرام ہیں تو وہ منزل یاد رکھیں، لیکن رمضان میں بعض دفعہ ان کو منزل یاد کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. تو میں اور اچھا ساتھ ساتھ دیکھا کہ کچھ لوگوں میں رمضان میں قرآن سے محبت ان کے دلوں میں آ جاتی ہے، قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی تو ہر موڑ پہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہیں. آن لائن کی طرف آ رہے ہیں آپ جی اکیڈمی، الحمدللہ ہم تو دعوت اسلامی والے ہیں اور پھر شعبہ تو پھر شعبہ. کیا بات ہے. الحمدللہ فیضان آن لائن اکیڈمی جو کہ دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا شعبہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اگر ابھی ایسے اسلامی بھائی جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے اور اپنی منزل دہرانا چاہتے ہیں تو یہ جو آپ کو اتنا پیارا موقع دعوت اسلامی کا شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی دے رہا ہے، آپ یہاں پر داخلہ لے کر منزل دہرائی ہمارا ایک کورس ہے. جی ہاں، وہ بھی آپ اس میں داخلہ لے کر منزل دہرائی کورس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک میں الحمدللہ ہمارے پاس قرآن کے تفسیر کے بہت سارے کورس موجود ہیں. جی آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو 30 دن کا بھی کورس ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ بھی کورس ہے. اس طرح بہت سارے لانگ کورسز ہیں، شارٹ کورسز ہیں. اگر آپ کرنا چاہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. قرآن سے جڑ جائیے. قرآن نزول قرآن کا جو مہینہ وہ آنے والا ہے، سبحان اللہ. اور اس مہینے کو جو مہینہ موجود ہے اس کو بھی شہر القراء کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو آئیے قرآن کی طرف آ جائیے، دعوت اسلامی کی طرف آ جائیے الحمدللہ. تو نیت کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین. آپ نے فرمایا نا قرآن سے جڑ جائیں، دعوت اسلامی نے قرآن سے جوڑ دیا الحمدللہ. کتنے حافظ ہیں، کتنے ماشاءاللہ علماء ہیں اور ناظرہ پڑھنے والے ہیں. تو واقعی آپ اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے اور دعوت اسلامی میں آ جائیں گے. بھلے آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے نا، جہاں ہماری مساجد میں رات عشاء کے بعد 41 منٹ کا کم و بیش قرآن پاک کا جو پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے. وہ بڑے اسلامی بھائیوں کو جو کسی مجبوری کے تحت نہیں پڑھ سکے بچپن میں، تو آپ گھبرائیں نہیں. آپ اپنے قریب میں ارد گرد میں دیکھیں دعوت اسلامی کی مسجد کہاں ہے، اور وہاں جو مدرسۃ المدینہ بالغان یعنی بڑے اسلامی بھائیوں کا مدرسہ لگتا ہے اس میں تقریباً سبھی بڑے ہوتے ہیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ یار میں بچوں کے ساتھ کیسے پڑھوں گا، تھوڑی سی جھجک اور شرم ہوتی ہے. لیکن اس میں سب بڑے ہوتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے بھی. اور کتنے ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جو مدرسۃ المدینہ بالغان سے پڑھیں، پورا قرآن پاک انہوں نے مکمل کر لیا. اب رمضان میں سب آپ خود غور کریں، رمضان میں بعض اوقات نماز کے بعد لوگ بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں قرآن پاک لے کر. اب سب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. اچھا دل بھی چاہ رہا ہے عبدالواجد بھائی یار میں بھی پڑھوں قرآن پاک. بعض لوگ لے کے بھی بیٹھتے ہیں اپنے طور پہ، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ، کچھ بسم اللہ وہ لائن پہ انگلی رکھ کے بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ درست طریقہ نہیں ہے. لیکن قرآن سیکھیں، سیکھنے میں کیسی شرم. ہمیں تو علم ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک حاصل کرنا ہے. تو ایسا نہ ہو ہم قرآن پڑھے بغیر دنیا سے چلے جائیں. تو آپ کے لیے سنہری موقع ہے. ویسے ہی لوگ عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں. رمضان المبارک میں آپ مدرسۃ المدینہ بالغان جس مسجد میں جو ہے بڑے اسلامی بھائیوں کو مدرسہ پڑھایا جاتا ہے، اور غالباً رمضان المبارک میں فجر کے بعد یہ مدرسے لگتے ہیں. فجر کے بعد آپ فوراً داخلہ لیں اور آپ کو اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. ایک سیگمنٹ ہے، اس کے بعد ہم آپ کی طرف بڑھیں گے. ایک دو اشعار آپ ہمیں سنائیں. تو ایک سیگمنٹ ہے ہمارا مدنی چینل کے ناظرین، برکات درود. تو آئیے وہ سیگمنٹ ملاحظہ کرتے ہیں. یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا پروگرام بابرکت مہینے، اس میں ایک بڑا ہی پیارا ایک سیگمنٹ ہے برکات درود. آج ہم درود پاک کی ایک فضیلت بیان کریں گے. جی ہاں، اتنی پیاری وہ فضیلت ہے، سن کر دل جھوم جائے گا انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام آپ عرش کے قریب ایک وسیع میدان میں تشریف فرما ہوں گے. آپ کے پاس 2 سبز کپڑے ہوں گے. آپ علیہ السلام یہ منظر دیکھیں گے کہ لوگ جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جو خوش نصیب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. آپ علیہ السلام ان کا ملاحظہ فرمائیں گے، ان کو دیکھیں گے، اور ان افراد کو بھی دیکھیں گے کہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام ایک منظر دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جیسے یہ منظر آپ علیہ السلام دیکھیں گے تو فوراً پکاریں گے یا احمد یا احمد، یعنی حضور علیہ السلام کو آدم علیہ السلام پکاریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرمائیں گے لبیک اے ابو البشر،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کی امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جیسے یہ دیکھا جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عجلت فرمائیں گے, جلدی فرمائیں گے, اور فرشتوں سے کہیں گے اے پروردگار کے فرشتوں, اس بندے کو کہاں لے کر جا رہے ہو, ٹھہر جاؤ. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں, اللہ پاک نے ہمیں جو حکم ارشاد فرمایا ہم اس کے پابند ہیں, لہٰذا اب اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب افسردہ ہوں گے, اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی مبارک داڑھی کو پکڑ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ, کیا تو نے نہیں فرمایا تھا کہ تو مجھے میری امت کے حوالے سے رسوا نہیں فرمائے گا؟ تو فوراً آواز آئے گی اے فرشتوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور فوراً اسے لوٹا دیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن سے ایک کاغذ, سفید رنگ کا کاغذ نکالیں گے اور بسم اللہ کہہ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھنا ہوگا کہ دیکھتے ہی دیکھتے نیکیوں کا پلڑا اب وزنی ہو جائے گا, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, اور آواز آئے گی سعادت مند ہے, خوش قسمت ہے, اسے جنت میں لے جاؤ. جیسی جنت میں لے جایا جانے لگے گا تو فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں ٹھہرو, میں ان سے بات تو کر لوں. وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے, آپ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی ہوں. یہ وہ درود ہے کہ جو تم مجھ پر بھیجا کرتا تھا, اور میں نے وہ تیری تمام حاجتیں پوری کر دیں جس کا تو محتاج تھا. سبحان اللہ. وہ سلامت رہا قیامت میں, وہ سلامت رہا قیامت میں, پڑھ لیے دل سے جس نے 4 سلام. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کا کتنا بہترین فائدہ اس شخص کو نصیب ہوگا کہ جو حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے. قیامت کی اس مشکل گھڑیوں میں, ان مشکل لمحات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جانا, حضور علیہ السلام کا کرم نصیب ہو جانا, اور حضور علیہ السلام خود اس کے میزان پر تشریف لائیں, نیکیوں کے پلڑے میں اس کا درود رکھیں, وارے ہی نیارے ہیں. کتنا خوش نصیب ہے. لہٰذا مدنی چینل کے ناظرین, مجھے آپ کو ہمیں نیت کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی, اور کوشش کرتے رہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. درود پاک کی برکات کے حوالے سے ہمارے قبلہ ثاقب شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے. اللہ ہمیں بھی برکات درود نصیب فرمائے, درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں, آئیے کال سنتے ہیں. ماشاء اللہ, بہت ہی پیارا بابرکت پروگرام, بابرکت مہینے, اور پھر رات کی عبادت, بابرکت رات. ماشاء اللہ, اللہ مزید برکت عطا فرمائے. یہ عرض کرنا تھا کہ بالخصوص رات کی عبادت کے حوالے سے کیا رات کو سونا بھی عبادت بن سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے کوئی اچھی اچھی نیتیں کر کے بندہ سوئے تو سنت کے مطابق سوئے, وضو بنا کر سوئے, تو اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائے. ماشاء اللہ, آپ نے خود ہی ارشاد فرما دیا. رات میں اس نیتوں کے ساتھ سونا کہ فجر میں اٹھوں گا, نماز تہجد کے لیے اٹھوں گا, سنت کے مطابق سونا, وضو کر کے سونا, تو ظاہر سی بات ہے یہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح سونے کی توفیق عطا فرمائے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سوئیں, تو پھر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال. دعوت اسلامی زندہ باد, آقا آ جائیے. چلیں بھائی آپ اشعار کچھ پڑھ دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فکر امت میرا تو کو روتے رہے, فکر امت میرا کو روتے رہے, عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے. تم قربان جاؤ میرے مہجبی, تم ہر دم کروڑو درود
ماشاءاللہ. ہمارا ایک بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ ہوتا ہے برکات اولیاء، وہ سیگمنٹ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارے مبلغین اس پر کچھ گفتگو فرمائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں سیگمنٹ برکات اولیاء. یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا. جی ہمارے غلام الیاس بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ برکات اولیاء، اولیاء کرام کی برکتوں کے کیا کہنے؟ کسی ایک برکت کا ذکر فرمائیے، ان کے معمولات، ان کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، ہمیں ارشاد فرمائیے مدنی چینل کے ناظرین کو. جی الحمدللہ عز و جل، جو ہم نے شب بیداری کے تعلق سے ہم نے سنا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ. تمہارے لیے، اور یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ اور برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اس میں جو ہم نے روایت سنی کہ یہ صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ رات کو جاگنا، شب بیداری کرنا، اللہ عز و جل کی عبادت کرنا. سبحان اللہ. اب اس میں مختلف اولیاء کرام کا انداز رہا ہے ان کا کہ وہ رات کو شب بیداری فرمایا کرتے تھے. میں کچھ کے ذکر کروں گا. جی جی. جلیل القدر حضرت امام حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ 60 سال تک روزانہ دن اور رات میں ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سفر و حضر میں حضرت وقی بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا ہوں. آپ ہمیشہ روزہ رکھتے اور روزانہ رات کو ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیاہ ستہ کے راوی جلیل القدر امام احمد بن منیع رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک یہ معمول تھا کہ آپ ہر دن میں ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے. اللہ اکبر. سبحان. اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں لاکھوں حنبلیوں کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطا بن صائب رحمۃ اللہ علیہ بہترین عبادت گزاروں میں سے تھے. آپ روزانہ رات کو ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے. اب اتنے سارے بزرگان دین ہیں جن کا ہم نے سنا. مطلب اس پہ غلام الیاس بھائی آپ بتائیں، ایک قرآن پاک روزانہ، ہم سے تو 3 لائنیں نہیں پڑھی جاتی، ایک صفحہ ایک رکوع نہیں پڑھا جاتا. یہ اللہ والے پورا قرآن ایک رات میں ایک دن میں ختم فرما رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آیا، جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، وہ بھی روزانہ ایک قرآن پاک ختم فرماتے ہیں. سبحان اللہ. کیسے ہو جاتا ہے بھائی؟ کیسے ہم پڑھیں قرآن پاک ختم ہو؟ چلے ہم پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، آدھا پارہ پڑھ لیں، ایک سپارہ پڑھ لیں. تو آپ ارشاد فرمائیں گے کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا وقت بڑھ جاتا تھا، یہ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے میں جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے. یہ تو بزرگان دین کا خاصہ تھا کہ یہ ان کی، یوں کہیں کہ بالخصوص ان کی کرامت تھی جو اللہ پاک نے انہیں عطا کی تھی کہ یہ جو ہے اتنی جلدی اتنے سارے مطلب اتنے تعداد میں قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے. یہ ان کی کرامت تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز تھی، ہم یہاں غور کریں کہ بندہ اپنی ترجیحات سیٹ کرے. صحیح. کہ بھائی میں نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا. اگر ہم بھی آج کل اگر اپنے موبائل، سوشل میڈیا، دیگر کاموں کو ایک طرف رکھ دیں اور پھر اگر ہم غور کریں تو اب بھی یہ آسان ہے کہ بندہ بآسانی قرآن پاک ایک ہفتے میں. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو شجرہ طاریہ قاعدہ رضویہ عطا فرمایا ہے، اس میں جو آپ نے ترتیب دی ہے کہ بھئی روزانہ ایک منزل آپ نے پڑھنی ہے، تو اگر اس طرح پڑھیں گے تو 7 دن میں تو بآسانی قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں. ایک منزل روزانہ پڑھنے سے ختم کر سکتے ہیں. پھر وہ تو اللہ والے تھے جن کی ترجیحات سیٹ تھی کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس پر چلنا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں سبحان اللہ قادریوں کے امام سبحان اللہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ملتا ہے. شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح حروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی. انہوں نے 40 سال تک خدمت کی. اب یہ بتا رہے ہیں کہ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے. وہ کہہ رہے کہ آپ کا معمول تھا کہ جیسے آپ بے وضو ہوتے تو آپ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے. اب میں نے 40 سال تک عشاء سے لے کے فجر تک کبھی دیکھا نہیں کہ آپ وضو کے لیے آئے ہوں اور آپ نے اس طرح وضو کر کے نوافل ادا کی ہوں. کنٹینیو عبادت یعنی پوری رات آپ عبادت. عبد الواجد بھائی ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں یار میں تو قرآن پاک ہاتھ میں لیتا ہوں،
مجھے تو نیند آ جاتی ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا، اور یہاں اللہ والے پوری پوری رات پڑھ رہے. ہمارا حال ہی ہم کوئی اسلامی کتاب لیں گے، کوئی رسالہ لے لیں گے امیر علیہ سنت کا یا قرآن پاک ہی اگر پڑھنے کی توفیق مل جائے تو نیند ستا رہی ہوتی ہے. اور اگر ویسے ہی بیٹھ گئے دوستوں میں اور جو ہے موبائل میں لگے ہوئے تو پتہ ہی نہیں چلتا، 2 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں. لیکن قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایسی رحمت برستی ہے کہ ہمیں نیند آ جاتی ہے. کیا فرما دیں؟ جی یہ رحمت اصل میں اس پر برستی ہے جو کبھی سال میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ یہ کوشش کرتا ہے. اچھا. لیکن جن کو عادت ہو جاتی ہے، اٹس آل اباؤٹ پریکٹس. بالکل. تو جن کو عادت ہو جاتی ہے پڑھنے کی تو انہیں پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن ایسا ہوگا، لیکن پھر ان کی عادت بن جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایز اے چیلنج لینا ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو ٹیک اٹ ایز اے چیلنج. جی میں نے کرنا ہے. ہاں جی دیکھیں نا جی، جنت میں جانا تو بہت مشکل ہے، جہنم میں جانا بہت آسان ہے. آدمی سوتا رہے جہنم میں چلا جائے گا، نماز فجر قضا ہو جائے گی دیگر. جنت میں جانا مشکل ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ نیکی کا کام ایسے چٹکی بجاتے میں ہو جائے گا، تو جیسے دنیا کے کام چٹکی بجاتے میں نہیں ہوتے، ایسے نیکی کے کام بھی چٹکی بجاتے نہیں ہوتے. کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کچھ طاقت لگانی پڑتی ہے، نفس کے خلاف مزاحمت کرنی پڑتی. حضرت سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک رات پیٹ بھر کے کھا لیا. اچھا. تو جب پیٹ بھر کے کھا لیا تو اب اپنے آپ سے مخاطب ہوئے کہ اے سفیان، پیٹ بھر کے تو گدھا کھاتا ہے، اور جب وہ کھا لیتا ہے تو پھر اس پر مشقت کو لاد دیا جائے. جب اس پہ مشقت لاد دی جائے، اس سے محنت کروائی جائے تو پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے. تو ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے جس رات پیٹ بھر کر کھایا، اس رات ساری رات جاگتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور یہ بزرگان دین کی ایک کثیر تعداد ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ 6 مہینے رہا. 6 مہینے میں تمام رات میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنا پہلو بستر کے ساتھ لگایا ہو. ساری رات جاگتے رہتے اور ایک قرآن پاک کا ختم کرتے. اور ایک جگہ تو لکھا تھا کہ ایک رکعت میں ایک قرآن ختم کر دیتے. اللہ اکبر. تو یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اولاً آپ آدھی رات جو ہے وہ قیام فرماتے تھے. تو کہیں سے گزرے تو لوگ کہنے لگے کہ یہ وہ ابو حنیفہ جا رہے ہیں جو ساری رات قیام کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کا یہ حسن ظن دیکھا اپنے بارے میں تو مجھے جو ہے وہ اچھا نہیں لگا کہ لوگ تو میرے بارے میں یہ سوچیں اور میں صرف آدھی رات عبادت کروں. تو آپ نے پھر اسی وقت جو ہے اپنے عمل کو بڑھایا اور پوری رات عبادت کرنے کی کوشش فرمانا شروع کر. کیا انداز تھا ہمارے بزرگان دین کا کہ لوگوں کی بات جھوٹی نہ ہو جائے. ان کو بدگمانی سے بچاتے ہوئے عبادت میں اضافہ کر دیا. اور ایک ہمارا حال ہے حضور، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے. اور صحیح بات میں عرض کروں، جتنے فضائل یہاں پر بیان ہوئے، یہ فضائل سننے کے بعد تو اب نیت کر لینی چاہیے کہ اب ہم سے کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. ہمارے رمضان کے روزے ہم سے نہ چھوٹیں، رات کی عبادت اللہ نصیب کرے کہ ہم کرنے والے بن جائیں. ورنہ صلاۃ اللیل 2 رکعت پڑھ کے رات میں صلاۃ التوبہ جس کو کہتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں اور جلدی سو جائیں اور ایک آش تہجد کی سعادت نصیب ہو جائے. تو یہ سب اگر واقعی ہماری نیت سچی ہو جائے اور ہم یہ کہیں کہ یار ہم نے کرنا ہے، میں کروں گا، میں پڑھوں گا نماز تہجد، جیسے ہم کہتے ہیں نا دنیا کے بڑے بڑے کام میں کر جاؤں گا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں ایفرٹ کروں گا، میں کوشش کروں گا. تو اس میں بھی انشاءاللہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ مجھے کرنا ہے تو انشاءاللہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ آیت مبارکہ بھی ہے نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہم اس کے لیے راہ نہیں بلکہ راہیں کھول دیتے ہیں، اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی، کیا ہم نے 2 راستے نہیں دکھا دیے؟ تو اب چلنا ہمیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، روزانہ دعا کرتے ہیں ہم نماز میں سورہ فاتحہ میں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھی راہ چلا. وہ سیدھی راہ کس کی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو اللہ بس ہمیں انعام یافتہ بندوں کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جو ہم نے اولیاء کرام کا انداز یہاں بیان کیا، یہ اس لیے تاکہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کریں. ہم نہیں پڑھ سکتے 1000 نوافل، نہیں کر سکتے پوری رات عبادت، تو کچھ تو کریں. نماز فرض جو 5 نمازیں فرض ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت موقدہ غیر موقدہ، یہ بھی تو ہے نا، سنت موقدہ غیر موقدہ. نماز فرض پڑھتے ہیں بعض لوگ،
سنت چھوڑ دیتے ہیں، سنت موقدہ بعض پڑھتے ہیں لوگ، سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ظہر کے بعد کے جو نوافل ہیں اس کے بارے میں حدیث ہے، حالانکہ نفل ہیں، لیکن حدیث کتنی پیاری ہے کہ جو اس پر پابندی کرے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ عصر کی سنتیں پڑھنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، تو یہ اس کی اگر ہم پابندی کر لیں، سنت قبلیہ، سنت بعدیہ، اور جو نمازوں کے ساتھ نوافل ہیں، ظہر نصیب، اشراق و چاشت، پھر نماز اوابین جو مغرب کے فرضوں کے فوراً بعد پڑھی جائے، پھر رات کو سوتے وقت صلاۃ التوبہ، پھر نماز تہجد کے لیے بیدار ہونا، اور یہ سب پھر نماز فجر کے لیے اول وقت میں نکلیں، یا جیسی اذان ہو آپ فوراً مسجد کا رخ کریں، سنتیں پڑھ کے آپ قرآن پاک لے کر بیٹھ جائیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ اے اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا یہ معمول بنا دے، روز و شب اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے پورا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، امام بخاری پورا قرآن پاک ختم کر رہے ہیں، تو یار ہم بھی تو ان کے ماننے والے ہیں نا، ہم تو ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، پوری رات عبادت کریں اور ان کا ماننے والا نماز فجر میں بھی سوتا رہے، تو یہ اب نہیں کرنا، اور جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں، جو رہ گئی ہیں، جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ آج سے پکی سچی نیت کر لیں کہ اب انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز کوئی قضا نہ ہو، ہم سے سب نکل جائے، نماز نہ نکلے، نماز نہ چھوٹے۔ اسی طرح رمضان کے فرض روزے یہ بھی فرض ہیں، یہاں تک روایتوں میں آیا کہ انسان اپنی پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اور رمضان کا اس نے اگر ایک روزہ چھوڑ دیا تو یہ پوری زندگی کے روزے رمضان کے ایک فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ دیکھیں لوگ رکھتے ہی نہیں ہے روزہ، یعنی اللہ نے صحت دی ہے، سب کچھ ہے، رکھا نہیں جاتا، تھوڑی سی گرمی ہے، اب تو ویسے ہی رمضان ٹھنڈے موسم میں آ رہا ہے، اسی طرح جو پچھلے روزے رہ گئے ہیں ان کو بھی آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ نیت کر لیں، جبھی اس کی برکتیں ملتی ہیں رمضان کی، کہ بندہ روزے دار ہو، تراویحاں پڑھ رہا ہو، نماز باجماعت، اور پھر ایسے شخص کو یہ رمضان جانے کا غم ہوتا ہے، کیونکہ جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، ورنہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب جو ہے نا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ رمضان المبارک کی برکات ہیں۔ روزہ دار سو جائے تو عبادت کا ثواب، مچھلیاں اس کے لیے دعائیں استغفار کر رہی ہیں، دعائیں مغفرت کر رہی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں رات کی عبادت نصیب فرمائے، ہمیں روز و شب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کی بجا آوری نصیب فرمائے، اور اس سلسلے کی برکت سے ہمیں ان بابرکت مہینوں میں شب بیداری کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے، جلدی سے وابستہ ہو جائیے اور نیک بن جائیے، کیونکہ یہ نیک بننے اور بنانے والا ماحول ہے۔ آپ انشاءاللہ اس ماحول میں آ کر مسجدوں کا رخ کریں گے، نماز تہجد کا رخ کریں گے، نماز تہجد کی پابندی کریں گے، تلاوت قرآن مجید کے عادی بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا،